بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکسیس ریلیجن پارٹ 3A میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے پروگرام کے اندر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ وہ تمام اعزاز، وہ تمام القاب، وہ تمام مقام، وہ عزتیں جو آپ کے لیے قرآن حکیم کے اندر بیان کی گئیں، جو آپ کے لیے اللہ نے وعدے کیے اگلے جہان میں آپ کو دینے کے، اور اس جہان کے اندر جو وعدے جو سچے کر دیے گئے آلریڈی، ہم نے ان کی بات کی۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ ان تمام وعدوں کو دیکھ کر، ان تمام مقامات کو دیکھ کر، اللہ کی خصوصی رحم و کرم کو دیکھ کر جو آپ کے لیے تھا، ہمیں ایسا لگا کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سپر ہیومن ہیں۔ ان کے درد، ان کے غم، ان کے عذاب، ان کے وعدے، ان کی وعیدیں، ان کے لیے جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ بہت ڈیفرنٹ تھا۔ اور پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نظر سے دیکھیں کہ ایک انسان ہونے کے ناطے سے انہوں نے کیا کیا اچیو کیا، کیا کیا عذاب سہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا جو کسی اور کو نہیں ملا، تو پھر وہ اپنے اس مقام کے لیے حق بجانب ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ آپ بچپن میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کے والدین، آپ کے لک آفٹر کرنے والوں کو لیا، پھر کس طریقے سے آپ کی 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، پھر کیسے 13 سالہ مکی دور کے اوپر آپ کے اوپر مظالم ہوئے۔ وہیں سے ہم اپنی بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو خود کہا تھا کہ آپ کا ورفان اللہ کا ذکر، ہم نے اپنے ذکر کو بلند کیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، اے محمد آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن مکہ کے اندر یہ ایک عجیب قسم کی تصویریں چل رہی تھیں۔ مکہ کے اندر ایک ایسا شخص جس کے ساتھ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا اس کے بارے میں، اور مستقبل اس کا تھا، اس کو پتھر مارے جا رہے تھے، اس کو بے عزت کیا جا رہا تھا، اسے شریر بچوں کے حوالے کر دیا جاتا، اس کو تان و تشنی کیا جاتا، اس کے اوپر گند کے ٹوکرے ڈالے جاتے، اور اس کی گردن کے اندر گندے جانوروں کی اوجڑیاں ڈالی گئیں، اس کے گریبان کو پھاڑا گیا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کوئی شخص آپ کو ایک گالی دے دے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کوئی شخص ویسے ہی آپ کے راستے میں آپ کے اوپر کیلے کا ایک چھلکا پھینک دے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اور ہم ایک ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جس کے لیے الفاظ نہیں ہیں، بعدز خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور ظلم کی انتہا تھی جب آپ کو 1.5 سال تک شب ابی طالب میں رکھا گیا۔ ایک معاہدہ کیا گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے اس کا بائی کاٹ کیا جائے، اور یہ بائی کاٹ 1.5 سال تک جاری رہا۔ ان 1.5 سالوں میں اس خاندان نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتے کھائے، چمڑے کھایا، گھاس کھایا۔ ذرا سوچئے، یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، کوئی ایک دن ایک نوالا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی کوئی چیز ایک دفعہ بھی نہیں کھائی، کیا آپ نے کبھی کھائی ہے؟ ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اس نے 1.5 سال تک ایسا ہی گزارا۔ اپنے پہ دکھ تو سہنا شاید تھوڑا آسان ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں پہ دکھ سہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اپنی اولاد کا دکھ سہنا تو شاید اس کے لیے جس کو کہتے ہیں لوہے کا کلیجہ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صاحبزادوں کو اپنے ہاتھوں دفن کیا۔ آپ کی 2 بیٹیوں کو رخصتی سے قبل ہی طلاق دے دی گئی، جو ابو لہب کی بیٹوں کے ساتھ ان کے نکاح ہوئے تھے۔ ہجرت کے وقت آپ کی ایک بیٹی کو اس طریقے سے مارا پیٹا گیا کہ ان کا حمل ضائع ہو گیا، اور وہ اسی حالت میں مدینہ روانہ ہوئی۔ 300 میل کم و بیش سفر اونٹ کے اوپر کرنا اس حالت میں، اور پھر ہجرت کے غم کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے کبھی ہجرت کی ہو۔ وہ در، وہ دروازے، وہ گھر کی وہ چوکھٹیں، گھر کی وہ سراؤنڈنگ جہاں پہ آپ کے والدین کی خوشبو ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کی یادیں ہوتی ہیں، وہ گلیاں جن میں آپ کھیلے ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کے دوست یار ہوتے ہیں، اس گھر سے اس بے سر و سامانی کے عالم میں نکلنا، اس طریقے سے نکلنا کہ اپنی چارپائی کے اوپر شیر خدا کو سلانا، اور اپنی ہمراہی میں ابو بکر صدیق کو لے کے چلنا، اور پھر کفار کا پیچھا کرنا، انعام کی بہت بڑی ایک لالچ لوگوں کو دینا، اور پھر لوگوں کا اس غار کے منہ تک پہنچ جانا جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یار غار کے ساتھ تھے۔ تو یہ وہ ساری بے بسی کی تصویر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر، اپنا آبائی گھر، اپنے آبا و اجداد کا گھر، قریش کا گھر چھوڑ کے ایک دوسرے گھر میں جانا پڑا۔ مدینہ کے اندر آپ کے جانثار تو تھے ہی تھے جنہوں نے آپ کو ویلکم کیا اور آپ کے لیے اپنے دل و جان کو فراش کیا، لیکن یہاں پر یہودی بھی تھے اور بہت سارے منافقین کا ایک ٹولہ بھی اکٹھا ہو گیا۔ اب یہ اندر اور باہر دونوں طرف خطرات تھے۔ اندر یہودی
اور منافق تھے جو آپ کے در پہ تھے، اور باہر سے کفار تھے۔ کفار کی طرف سے پے در پہ حملے کیے گئے جن کو غزوات کہا جاتا ہے، وہ جنگیں جو کفار نے آپ کے اوپر مسلط کی، اور منافقین اور یہودیوں کی جو کہانیاں اور سازشیں ہیں، اور زیادتیوں کی ایسی ایسی داستانیں ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا۔ ہم ان چیزوں میں نہیں جائیں گے کہ آپ کو غیب کا علم تھا یا نہیں، ہم تو محمد جو ایک انسان تھے ان کی بات کر رہے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کتابوں کے اندر، قرآن کے اندر، حدیثوں کے اندر لکھی گئی ہیں۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا جس کا ایک نوال آپ نے لیا، اور جب آپ فوت ہوئے تو آخری بیماری کے اندر آپ کہا کرتے تھے کہ اس زہر کے اثرات میں آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ آپ پر یہودیوں کی طرف سے جادو کیا گیا، ایسا جادو جس سے آپ کی جو عارضی یادداشت تھی وہ متاثر ہوئی، اور آپ بے چین رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے معوذتین جن کو ہم کہتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس ان کو اتارا، اور اس کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس جادو سے نکلنا آسان کیا۔ اور آپ کے اوپر جو سب سے بڑا امتحان تھا، ویسے تو ہر امتحان ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا امتحان تھا، لیکن شاید سب سے بڑا امتحان وہ تھا جب آپ کی سب سے پیاری بیوی اماں عائشہ کے اوپر ایک بہتان باندھا گیا۔ بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک خاص منٹل فریم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک خاص حالات کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح اولاد کبھی بھی یہ درد نہیں سمجھ سکتی کہ اگر آپ کا بچہ آپ کو بتائے بنا لیٹ ہو جائے اور وہ واپس آئے، اس کو اگر پیرنٹس اس کے خفا ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے، میں تو ادھر ہی تھا، آپ خام خواہ میں ناراض ہوتے ہیں، جب تک وہ خود والدین کے رتبے پہ نہیں جاتا، اور اس کی اولاد اگر اسی طرح باہر ٹھہرتی ہے۔ اسی طرح جو یہ واقعہ افق ہے، حضرت عائشہ کا جو واقعہ ہے، اس کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو شادی شدہ ہیں، کہ آپ کو ایک بیوی ہے جو سب سے پیاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس میں آپ ایک سفر سے واپسی کے اوپر آپ کا اونٹ لیٹ ہو جاتا ہے، شاید آپ رفع حاجت کے لیے جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب آپ واپس آتی ہیں تو کنوائے جو قافلہ ہوتا ہے وہاں سے اٹھ کے چل چکا ہوتا ہے، اور ایک صحابی کے ساتھ آپ اپنے اونٹ پہ بیٹھتے ہیں، وہ صحابی اونٹ کو پکڑ کے اسی طرح آگے آ کے قافلے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہاں سے منافقین نے ایک عجیب و غریب قسم کا شوشہ چھوڑا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے کردار کے اوپر شک کیا گیا، اور اس کے بعد ایک مہینے تک آپ نے حضرت عائشہ کو اپنے والدین حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں چھوڑ دیا، اور ایک ایسا طوفان بدتمیزی تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا زیادہ پریشر تھا کہ حضرت علی جیسے شخص، زیرک آدمی، فیصلہ کرنے میں بے مثال آدمی، اپنی دور اندیشی کے لیے جانے والے آدمی، انہوں نے بھی آپ کو آ کے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے وہ آپ کو بہت پیاری ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اسلام کے اوپر بہت زیادہ نام آ رہا ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے، تو آپ اگر ان سے علیحدگی کا سوچ لیں۔ اور اس طرح کے حالات کے اندر، اور ظاہر ہے وہ تو ایک نبی تھے اور آخری نبی تھے جنہوں نے مثالیں قائم کرنی تھیں، وہ اتنا بڑا فیصلہ، وہ چیز جو حلال چیزوں کے اندر اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، طلاق، اس کا فیصلہ وہ اپنے طور پہ کیسے کر سکتے تھے؟ اور پھر ایک مہینے کے بعد سورہ نور کی وہ آیتیں نازل ہوئیں جو حضرت عائشہ کے لیے تھیں، اور اس کے بعد آپ حضرت عائشہ کو لے کر واپس اپنے گھر آئے۔ تو یہ وہ واقعہ تھا جس کے اندر وہ ایک مہینہ ان کے اوپر کیسے گزرا، یہ تو اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے، لیکن شادی شدہ ہونے کے ناطے سے بہت سارے ایسے لوگ جو آج شادی کے بندھن میں باندھ چکے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ کرب کیفیت، یہ جو ٹینشن تھی یہ کس قسم کی تھی، اور آپ کے اوپر کیا گزرا ہوگا اس تمام عرصے کے دوران۔ پھر اگر غزوات کی بات کریں تو غزوہ بدر والے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم 313 بندوں کو لے کر تقریباً 1000 کے کفار کے لشکر کے سامنے تھے، اور پھر آپ اپنے جو آپ کا خیمہ تھا اس کے اندر پوری رات تقریباً آپ نے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے دعائیں کیں کہ اے اللہ یہ مٹھی بھر آج لوگ اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام لیوا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اس وقت کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے نبی تھے، وہ اور اللہ ان کے آپس کے تعلقات کی نوعیت صرف وہی سمجھتے تھے۔ لیکن پھر اللہ نے توفیق دی حضرت ابو بکر کو، وہ گئے، انہوں نے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور آپ کو تسلی دی۔ یہ تسلی بالکل ویسی ہی تھی جیسے حضرت خدیجہ نے آپ کو دی تھی جب آپ کے اوپر پہلی دفعہ جبرائیل امین آئے تھے اور
حضرت بکر صدیق نے پھر یہ کہا کہ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں کہ کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مختلف حالات و واقعات سے گزرے۔ پھر غزوہ احد بھی تھی جس میں آپ کا دانت مبارک شہید ہوا، آپ زخمی ہوئے اور مسلمانوں کو عارضی شکست بھی ہوئی، اور پھر آپ کو پکارنا پڑا کہ میں محمد اللہ کا رسول تمہیں واپس بلاتا ہوں۔ پھر لوگ واپس آئے، اللہ نے حوصلے دیے۔ پھر غزوہ حنین میں بھی اسی طرح ہوا کہ عارضی طور پر جب مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ ان کی طاقت ان کے کام آئے گی تو عارضی طور پر ان کو شکست ہوئی، اور پھر اللہ نے اس شکست کو ان کی فتح میں تبدیل کیا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے اوپر گزری۔ اور آج کل کے حالات کے اندر آپ دیکھ لیں، ہم تو میاں بیوی ایک شادی میں ایک دوسرے سے تنگ پڑ جاتے ہیں، لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 شادیاں کیں، اور ان شادیوں کو جس طریقے سے نبھایا جیسا ان کا حق ہوتا ہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبھانا چاہیے تھا۔ بہت ساری شکایات بھی ہوئیں، کچھ کا قرآن میں ذکر بھی آیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کس تسلی کے ساتھ کیا۔ پھر آپ وہ دیکھیں جب آپ نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر پڑی ہوئی چیزوں کو گنے تو انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں۔ اپنی بیٹی کو، وہ بیٹی جو آپ کو دل و جان سے زیادہ عزیز تھی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو غلام یا لونڈی دینے سے انکار کر دیا۔ ایک ایسا شخص جو پورے جزیرہ عرب کا بادشاہ تھا آخر وقت میں، اس کے گھر میں 2 ہفتے تک چولہا نہیں جلا۔ ہم بڑی آسانی سے کہہ کے آگے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں ایک دن چولہا نہ جلے، آپ کے بچے، آپ کی بیوی آپ کو جان کو آ جائیں گی، اور شاید اگر 4 دن نہ جلے تو انسان سوچتا ہے کہ آج تو میں خودکشی ہی کر لوں، لیکن یہ اس کائنات کے سب سے عظیم شخص کا گھر تھا۔ تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم یہ کہیں گے کہ آپ کو پہلے سارے مقامات دے دیے گئے اور اس کے بعد یہ آپ کے لیے ممکن ہوا، یا ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی تھی کہ آپ نے یہ سارے عمل کیے اور پھر اللہ نے آپ کو وہ رتبہ دیا جس کی ہم نے شروع میں پہلے پروگرام میں بات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو مقام محمود عطا فرمائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 21 سال کے قلیل عرصے کے اندر چند افراد کے قتل ہونے پر، صرف چند افراد، جی ہاں بالکل صرف چند افراد کے قتل ہونے پر 21 سال کے عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کا سب سے بڑا انقلاب برپا کیا۔ اس کے اندر آپ کی حکمتیں تھیں، آپ کے فیصلے تھے، آپ کی پرسنالٹی تھی، آپ کا کریکٹر تھا، لیکن ہم ان ساری چیزوں کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم صرف ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کو انعام ملے، یا وہ معجزے جو آپ نے اللہ کے حکم سے کیے۔ ہم ان محنتوں کا، ان مشقتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منسوب ہے کہ آپ نے صرف چند دن زندگی بھر میں صرف تہجد مس کی۔ اب خود سوچئے کہ ہم آج فرض نماز کو پڑھنا کتنا مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے، تو کہاں نفلی نمازیں، کہاں اللہ کا ذکر کرنا، اور کہاں اللہ کی ہر رضا پہ راضی ہو جانا، کہاں جنگیں کرنا۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، ہم ان کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کا ذکر کریں جو کاپی ہو سکتی ہیں۔ جس طرح ایک بچہ جو ہوتا ہے بین 10 دیکھتا ہے، سپر مین دیکھتا ہے، بیٹ مین دیکھتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ کوئی ایک عمل بھی نہیں کر سکتا جو یہ سارے کریکٹر کرتے ہیں، حالانکہ وہ بچہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیزیں، آپ کے معجزے، آپ کے انعام، آپ کے اکرام، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ حق ہیں، لیکن ان کو یہ جس وجہ سے ملی وہ یہ محنت تھی، اس دنیا کے اندر رہ کر، اس امتحان کے اندر رہ کر، اس امتحان کو اللہ کی مدد سے کامیابی سے پار کرنا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو یہ سب کچھ ملا۔ تو اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کی بات کرنا شروع کر دی جہاں پہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے نوجوان نسل کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک ایسے کریکٹر کی ہو جائے جس کو پسند تو کیا جائے لیکن کاپی نہ کیا جا سکے، تو پھر وہ بہترین نمونہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ کہا کہ وہ بہترین نمونہ ہے، تو ہمیں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی چیزوں کا ذکر کرنا چاہیے کہ جو انسان ہونے کے ناطے سے آپ میں بدرجائے اتم موجود تھیں، بے انتہا تھیں، اور جس کی وجہ سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 چیزیں تھیں: آپ کے اعمال، آپ کے معجزے اور آپ کے مقامات۔ آپ کے معجزے آپ کے ساتھ چلے گئے اور آپ کے مقام حشر اور قیامت میں انشاءاللہ ہم سب کو نظر آئیں گے۔ اس دنیا میں کاپی کی جانے والی چیز ان کے اعمال تھے۔ وہ مظلوم نبی اس لیے تو ہے ہی کہ اس کے اوپر بے انتہا ظلم کیے گئے، لیکن زیادہ مظلوم اس لیے ہے کہ آج اسی کے نام لیوا، اسی کے دیے ہوئے اعمال سے روگردانی کیے ہوئے ہیں اور اس کے معجزوں کی، اس کے مقام کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، لیکن
اس کے اعمال کی باتیں نہیں کی جاتی۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، کامیاب کرے، آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔